السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میٹر اسکیچر اور میں ہوں مجاہد حسین۔ مجھے نہیں آئیڈیا کہ جب میں پیدا ہوا، ظاہر ہے کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کا جو نام ہے یا اس کے والدین رکھتے ہیں یا اس کے دادا رکھتے ہیں یا اس کے بڑے بھائی رکھتے ہیں یا اس کی بہنیں رکھتی ہیں یا خالائیں رکھتی ہیں۔ تو میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میرے نام کے ساتھ حسین رکھ دیا گیا۔ تو آج ہم، کیونکہ ماہ اسلام شروع ہے، ماہ محرم شروع ہے، تو یہ جیسے ہی سٹارٹ ہوتا ہے، ویسے تو پورا سال یاد حسین، غم حسین اور وہ شہادت کا جذبے سے سرشار ہونا، یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہوتی ہے، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ لیکن جیسے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، عجیب سی ایک کیفیت سٹارٹ ہو جاتی ہے، عجیب سا ایک غم جو ہر مسلمان صاحب ایمان کے دل کے اندر یہ تڑپ شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ایک دکھ شروع ہو جاتا ہے، وہ احساس شروع ہو جاتا ہے، اور وہ میدان کربلا، وہ میدان وہم و گمان کے اوپر چھا جاتا ہے کہ کیسے نواسہ رسول کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے، جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے، ان کے ساتھ یہ ظلم، یہ زیادتی، ان کے اہل و عیال کے ساتھ یہ ظلم، یہ برداشت نہیں ہوتا۔ ہم اس کا آغاز ایک شعر کے ساتھ کریں گے، اور اس شعر کے ساتھ کس پورے کربلا کا خلاصہ اس میں آتا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام ہمیشہ ہر کربلا کے بعد زندہ ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہمیشہ جب بھی انبیاء کرام کو بھیجا گیا، انبیاء رسول علیہ السلام کو بھیجا گیا، تبھی بھیجا گیا جب کہ ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ ایک کے بعد ایک نبی جب آیا، جب اس کی شریعت ختم ہو چکی ہوتی تھی، زوال پذیر ہو چکی ہوتی تھی، ان کی شریعت کو بھلا دیا جاتا تھا، تب اللہ پاک لوگوں کے اوپر ایک نیا نبی یا رسول کو مبعوث کرتے تھے۔ جب اس مہر کو ثبت کر دیا گیا، انبیاء اور رسل کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، تو اس کے بعد تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے متوالوں کو یہ کام سونپا گیا کہ میرے نبی کی شریعت کو آگے لے کے جانے والے میری امت کے مجاہد ہوں گے، میری امت کے داعی ہوں گے، میری امت کے باعمل علماء کرام ہوں گے، میری نبوت کے وارث علماء حق ہوں گے۔ تو ایک دفعہ یہ کیفیت دیکھیں کہ ایک نواسہ رسول کو کس طریقے سے بلکتا ہوا، بھوکا پیاسا رکھا گیا، اور اس نواسہ رسول کا اعزاز دیکھیں کہ سجدے کے اندر جاتے ہوئے
دوران سجدہ اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے. اور جیسے ہی یہ چیز ہوتی ہے تو اس کے بعد جو مخالفین ہوتے ہیں ان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں. جس خبیث کے پاس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک بھیجا جاتا ہے، وہی دن اور وہی رات ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی بد سکونی شروع ہو جاتی ہے. رات کو تڑپتا ہے نیند کے اندر، ڈراؤنے خواب آتے ہیں. لیکن جب چند لوگوں کے سامنے اس پیارے حسین کے ہونٹوں کے اوپر وہ اپنی آسا مارتا ہے تو ایک مجاہد کی آواز آتی ہے. وہ مجاہد کہتا ہے، اے ذلیل انسان، اے بد کردار انسان، اس ہونٹوں کو مت مار، اس کے اوپر میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا تھا. تو وہ اعلیٰ اوصاف، اعلیٰ کردار، اعلیٰ اخلاق کہ جس نے اسلام کو جیسے ہی دیکھا کہ مغلوبیت کا شکار ہو رہا ہے، جس میں حکمرانی خلیفہ کی بجائے موروثیت لے رہی ہے، تو وہ اٹھ کھڑا ہوا کہ میں اپنے نانا کے اسلام کو مغلوب نہیں ہونے دوں گا، میں اپنے نانا کے اسلام کو محتاج نہیں ہونے دوں گا، میں اپنے نانا کے اسلام کو اس قدر بے بس نہیں ہونے دوں گا. میں کوشش کروں گا میری شہادت کے بعد انشاءاللہ یہ اسلام غالب آئے گا. پھر دنیا نے دیکھا کہ ہر دور کے اندر حسین پیدا ہوئے، ہر دور کے اندر حسین کردار پیدا ہوا، ہر دور کے اندر یزیدیت کو منہ کی کھانی پڑی، ہر دور کے اندر یزید جیسے کردار مغلوب آتے گئے، نامراد ہوتے گئے، لیکن حسین زندہ رہا. میرے بھائی اور میرے دوستو، آج بھی اسلام مغلوب ہے، آج بھی دو طاقتیں ہیں. آج بھی ایک طرف سے آپ کو حسین کے کردار نظر آتے ہیں جو کہ مظلومیت کا شکار ہیں، دوسری طرف سے آپ کو یزید کا کردار نظر آتا ہے جو کہ ظالم کی شکل کے اندر ہے، ظلم کی شکل کے اندر ہے، بے راہ روی کی شکل کے اندر ہے، لاقانونیت کی شکل کے اندر ہے. اب یہ فیصلہ میرا اور آپ کا ہے کہ ہم حسینیت کے لشکر میں جا کے جمع ہوتے ہیں اور اپنے اسلام کی سربلندی کے لیے ملک پاکستان کے اندر شہریت کی بالادستی کے لیے کوشش کرتے ہیں، یا ظلم کے حق کے اندر جا کے جھوٹی گواہی دیتے ہیں، یزید کے لشکر کے اندر جا کے شامل ہوتے ہیں. تو پھر انجام کیا ہوگا؟ حسین والوں کا انجام جام شہادت نوش کرنا ہے، اور یزیدی لشکر کا انجام سب کے سامنے ایک بھیانک کردار کی صورت کے اندر ہوگا. تو ہم نے کس لشکر کے اندر شامل ہونا ہے، یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. یہ ڈیلی بیسس کے اوپر صبح سے لے کر شام تک 5 وقت یہ آوازیں گونجتی ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. اس پکار کی طرف جانے والا ہر وہ میرا بھائی میری بہن لشکر حسینیت کے ہیں، اور اس سے منہ موڑنے والے لشکر یزیدیت کے.
یہ ساری کی ساری چیزیں جس کو ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اپنے سوسائٹی کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمیں دو ہی لشکر نظر آتے ہیں۔ جو حق پہ ڈٹا ہوا ہے وہ حسین ہے، جو جھوٹ اور ظلم کے اوپر ڈٹا ہوا ہے وہ یزید ہے۔ ہر موڑ کے اوپر ہمیں یہ کردار نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن باوقار وہ شخص ہے، باکردار وہ شخص ہے، حسینی وہ شخص ہے۔ کیونکہ آج کے دور کے اندر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو فیصلے کرتے ہیں، جہاں قانون بنتے ہیں، جہاں قانون پاس ہوتے ہیں، جہاں پر قراردادیں پاس کی جاتی ہیں، کرائی جاتی ہیں، پیش کی جاتی ہیں، پاکستان کے اندر اس کا نام ہے پارلیمنٹ۔ اب اس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں، اب اس کے اندر کون لوگ ان کو سلیکٹ کر کے بھیجتے ہیں؟ وہ میں اور آپ ہیں۔ ہم نے اگر حسین کو بھیجا تو وہاں پر حسینی بل پاس ہوگا، ہم نے وہاں پر اگر یزید کو بھیجا تو وہاں پر یزیدی بل پاس ہوگا۔ حسین گیا تو وہاں پاکستان کے اندر اسلام انشاءاللہ غالب آئے گا۔ اگر وہاں پر یزیدی گروہ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اسلام مغلوب ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، آج ہی اپنے گلی اور محلے سے یزیدیت کا خاتمہ کیجیے۔ یزیدیت مختلف شکلوں کے اندر پنپ رہی ہے، مختلف شکلوں کے اندر، مختلف کرداروں کے اندر، مختلف ایشوز کے اندر موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ سبزی والے کے پاس جائیں، اگر وہ آپ کو چیز مہنگی دے رہا ہے تو اس کے اندر یزیدیت کے جراثیم موجود ہیں۔ آپ تھانے کچہری کے اندر جائیں، اگر وہاں پر آپ کے آسانی کے ساتھ مسائل حل ہوتے ہیں تو سمجھ لو حسینیت اور حسین کے پیروکار وہاں پر بیٹھے ہیں۔ اگر حل نہ ہوں، ظلم ہو رہا ہو، ججز پیسے لے کر جو ملزم ہیں، جو کرمینل ہیں، ان کو معاف کیا جا رہا ہو، ان کو کیس میں بری کیا جا رہا ہو، تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یزیدیت کے وارے نیارے ہیں۔ ہمیشہ واقعہ کربلا کے بعد جو حسینیت ہے اس کا لشکر کم ہوتا ہے، قلیل ہوتا ہے، لیکن ان کا اثر یزیدیت میں جو خوف ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، یزیدیت میں جو بزدلانہ پن ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آئیے، یہ محرم ایک دن کے لیے نہیں آتا، یہ محرم 2 دن کے لیے نہیں آتا، یہ محرم پہلے 10 دن کے لیے نہیں آتا، یہ محرم تو ہماری پوری زندگی یہ واقعہ کربلا ہے، یہ پوری زندگی ہمارے لیے محرم ہے، یہ پوری زندگی ہمارے لیے یوم شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہم اپنی زندگی کے ایک ایک دن کا احاطہ کریں، کیا ہم نے آج حسینی سبق کا مظاہرہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اگر کیا ہے تو یقین جانیے ہم کامیابی کی طرف ہیں، اگر نہیں کیا تو یقین جانیے ہم ناکامی کی طرف ہیں۔ دل تو کرتا ہے کہ اس ٹاپک کے اوپر بات کریں، شاید ختم ہی نہ ہو ہماری بات، لیکن وقت کی قلت کے باعث یہی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم فلاح اخروی کی طرف چلیں، فلاح اخروی کی تیاری کریں، حسین کے لشکر کے اندر ابھی سے دیر نہ ہو جائے، حسین کے لشکر کے اندر شامل ہوں، تو انشاءاللہ ہماری سوسائٹی کے اندر امن ہی امن ہوگا،
ہماری سوسائٹی کے اندر محبت ہی محبت ہوگی، ہماری سوسائٹی کے اندر اسلام کا بول بالا ہوگا۔ آئیے حسینیت کا پرچار کیجیے، آئیے اسلام کے حوالے سے، اسلام اس وقت مغلوبیت کا شکار ہو چکا ہے، اس حوالے سے مسجدوں کو آباد کیجیے، علماء حق کا ساتھ دیجیے، باعمل عالم کے گروہ کا سپاہی بنیے۔ انشاءاللہ یزیدیت تو بزدل ہے، وہ ہمیں دیکھ کر انشاءاللہ ہمارا راستہ چھوڑ دیں گے، اور ایک دن آئے گا، اور ایک دن آئے گا کہ ہماری عفتیں، ہماری عزتیں، ہمارے مال، ہماری ملکیتیں محفوظ ہوں گی۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔